کربلا کی دو آئیڈیل شخصیات یعنی جناب عمرو بن جنادہ اور ان کی والدہ۔ جناب جنادہ انصاری رسول اللہ کے اصحاب میں سے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل تھے۔ جب آپ جنگ کے لیے گئے اور قتل کر دیے گئے تو اب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کی زوجہ اور ان کے فرزند عمرو بن جنادہ موجود تھے۔ ایک مرتبہ جناب عمرو بن جنادہ جن کی عمر ابھی 11 سال ہے وہ آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اجازت دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی نوجوان ہے، یہ ابھی تازہ جوان ہوا ہے اور اس کے والد ابھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے آپ کو خدا کی راہ میں قربان کر چکے ہیں، اگر یہ بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس کی والدہ کو اس کا غم زیادہ ہوگا۔ جناب عمرو بن جنادہ جب یہ بات سنتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے مولا میری ماں نے ہی مجھے آمادہ کیا ہے، مجھے تیار کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ جاؤ اپنے مولا سے جا کر اذن قتال لو۔ جناب امام حسین علیہ السلام جب یہ سنتے ہیں تو جناب عمرو بن جنادہ کو اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہیں مقتل کے اندر اور وہ معروف مصرع، وہ معروف شعر کا وہ حصہ کہ جو ہم مختلف مقامات پر سنتے ہیں کہ امیری حسین و نعم الامیر، کہ میرا امیر صرف سید الشہداء علیہ السلام ہے اور کیا ہی بہترین میرے امیر اور میرے حاکم اور میرے رہبر اور میرے امام ہیں، یہ در حقیقت وہ رجز ہے جو جناب عمرو بن جنادہ نے کربلا میں در حال جنگ پڑھا۔ جب وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو ان کی والدہ یعنی جناب عمرو بن جنادہ کی والدہ اور جناب جنادہ کی زوجہ لکڑی اٹھا کر جاتی ہیں مقتل کی جانب اور دشمنوں سے جہاد کرنا چاہتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے حکم پر واپس آ جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم خاندان ہے، یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ جو اپنے سامنے اپنے شوہر کو قتل ہوتا دیکھ رہی ہے، اس کے بعد اپنے فرزند کو تیار کر رہی ہے امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے، اور اس کے بعد خود میدان جہاد میں جا کر اپنے زمانے کے امام کا دفاع کرنے کو تیار ہے، اور جب امام کا حکم ہوتا ہے تو وہ واپس پلٹتی ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔